بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے گھر آئی ایک ننھی بڑی۔ آج 18 سال کے بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ جانے کیسے ہوگی وہ، اپنی ماں جیسی دکھتی ہوگی یا مجھ سے ملتی ہوگی۔ وہ آج اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اتنا وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود بھی تو ایسے ہی نہیں رہا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب تو جینے کی خواہش بھی نہیں رہی تھی اس کے دل میں، بس یہی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ لیتا، پھر بے شک مر جاتا، اور کیا رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی بیوی نے مخاطب کیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ جانتی ہو آج ہم بہت خوش ہیں، آپ کی بیٹی جو آ رہی ہے آج۔ اس کی بیوی یہ کہتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ہاں بس یہی ایک آخری خواہش ہے، یہ پوری ہو جائے تو دل کو سکون ہو جائے گا، پھر سکون سے مر جاؤں گا۔ مرتضیٰ نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بیوی کو اس کی یہ باتیں سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ جانتا ہوں، مگر پھر بھی جانا تو ہے نا ایک دن۔ اس دنیا سے اسے اب اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ہاں مگر اب ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سنتی تو اسے بہت اذیت ہوتی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، ویسے بھی اس نے شوہر کے ساتھ رہ کر بہت دوری سہی تھی۔ اچھا نہیں کرتا۔ یہ بتاؤ فہد اور مہد کہاں ہیں؟ وہ اپنی بیوی کو یوں دکھی دیکھ کر موضوع بدل گیا۔ فہد اپنی بیگم کے ساتھ سسرال گیا ہے اور مہد اپنے کمرے میں۔ چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اپنے شوہر کو دیا تھا، پھر وہ دونوں چائے پینے لگے۔ بلال کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے مرتضیٰ سے کہا تھا کہ وہ یہ سب چاہتا ہے کہ اقصیٰ کو سعودی عرب بلا لے، کیونکہ وہ اس کا ابھی فی الحال پاکستان آنا ناممکن سی بات تھی۔ مرتضیٰ جانتا تھا کہ وہ اقصیٰ کو جتنی خوشیاں بھی دے دے مگر اس کے گھر والوں کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ اقصیٰ کی خواہش تھی کہ وہ عمرہ کر لے، اور اس خواہش کا اظہار اس نے اپنے بھائی سے کیا تھا۔ اور پھر بلال نے کہا کہ وہ مرتضیٰ اور اقصیٰ دونوں کو اپنے خرچے پر عمرہ کروانا چاہتا ہے۔ مرتضیٰ نے فاطمہ سے عمرہ کرنے کے حوالے سے بات کی تھی۔ فاطمہ اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو میں، تم، اقصیٰ اور بچے سب اکٹھے چلتے ہیں، مگر فاطمہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی بچوں کے امتحان ہیں، میں اور بچے پھر کبھی چلے جائیں گے، آپ اقصیٰ کے ساتھ چلے جائیے۔ مرتضیٰ اور اقصیٰ نے عمرہ کیا۔ پھر بلال نے مرتضیٰ سے اجازت لے کر کچھ دنوں کے لیے اسے سعودی عرب اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اقصیٰ کے ویزے کی تاریخ بھی بڑھا لی تھی، چنانکہ بلال وہیں رہائش پذیر تھا، اس لیے اسے اقصیٰ کو وہاں مزید رکنے کے لیے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اقصیٰ وہاں 1 مہینہ مزید رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی تھی کہ اس کی بھابھی نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، حالانکہ وہ بچپن میں وہ دونوں ساتھ ہی کھیلتی تھیں، مگر اب وہ دونوں بڑی ہو گئی تھیں۔ پھر اقصیٰ کا جو شہر سے رشتہ تھا، اسی وجہ سے اقصیٰ کو کچھ خدشات تھے کہ نہ جانے وہ اب کیسی ہو، اقصیٰ کے ساتھ کیسا سلوک کرے، مگر شہر اقصیٰ کے ساتھ بہت خلوص سے پیش آتی تھی۔ اسے شہر کے ہر انداز سے ایسا لگتا تھا کہ وہ جیسے اقصیٰ کو بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ اقصیٰ کی پسند ناپسند سب کے بارے میں اسے پتہ تھا۔ وہ سوچتی شاید بھائی نے اسے سب بتایا ہوگا، اور واقعی بلال شہر سے اپنی بہن کا بہت ذکر کیا کرتا تھا، مگر ساری باتیں ایک طرف تھیں اور شہر کی محبت اور خلوص دوسری طرف۔ بلال بہت خوش تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اقصیٰ کے قدموں میں سارا جہان لا کر رکھ دیتا۔ اقصیٰ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ بلال کی شادی کے بعد بھی بلال کی اس کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جب اقصیٰ سعودی عرب آئی تو اس وقت بلال کا بیٹا 3 مہینے کا ہو چکا تھا، بہت پیارا تھا، بالکل بلال کی طرح، مگر بلال کا کہنا تھا کہ یہ اقصیٰ سے ملتا ہے۔ ویسے اقصیٰ اور بلال میں بہت مشابہت تھی، دونوں کے نئے نقش بہت ملتے تھے ایک دوسرے سے۔ دل کرتا ہے اسے ساتھ لے جاؤں، اقصیٰ نے بڑے پیار سے اپنے بھتیجے کے لیے ایسا کہا تھا۔ نہیں جناب، اللہ سے مانگو، وہ آپ کو بھی دے گا، شہر نے کہا تھا۔ اقصیٰ نے شرم سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ انشاءاللہ ضرور، بلال نے اپنی بہن کو دعا دی تھی، اور وہاں اسے لے جانا ہے تو لے جاؤ، مگر کوئی اعتراض نہیں، بلال نے محبت سے کہا تھا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی تھی بھائی۔ واپسی کی سیٹ ہو گئی۔ اقصیٰ کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا تو اسے واپس پاکستان جانا تھا، اس لیے اپنے بھائی سے واپس جانے کے لیے بارے میں پوچھا۔ ہاں میں گیا تھا، اگلے ہفتے کی سیٹ ہے۔
بلال سیٹ کنفرم کروا چکا تھا، اب اقصیٰ کو اگلے ہفتے پاکستان روانہ ہونا تھا۔ اچھا مرتضیٰ بھائی یاد آ رہے ہیں؟ سحر نے اسے چھیڑا تھا۔ اقصیٰ کیا کہتی، بس مسکرا دی۔ ہاں بھائی، مرتضیٰ بھائی کہہ رہے تھے میری بیگم کو اپنے پاس رکھ کر بھول گئے آپ لوگ، اگر تھوڑے دن اور گزرے تو میں خود لینے آ جاؤں گا۔ بلال نے بھی اپنی بہن کو چھیڑنے میں سحر کا ساتھ دیا تھا، لیکن اقصیٰ کو بھی مرتضیٰ کی بہت یاد آ رہی تھی کہ اسے اب اپنے گھر میں رہنے کی عادت تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ بڑی ذرا اپنے ہاتھ کی چائے تو پلانا، بلال نے اقصیٰ کی چائے کی فرمائش کی تھی۔ اقصیٰ جیسے ہی اٹھی تھی، شاید اسے کمزوری محسوس ہوئی تھی کہ اسے بیٹھ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ بلال اس کے پاس آیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بلال فکر سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اقصیٰ نے بھائی کی فکر مند دیکھا تو بھائی سے کہا، کھانا کھایا تھا؟ بلال بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ جی کھایا تھا، اقصیٰ نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، بلال واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں۔ اقصیٰ نے بلال کو پریشان دیکھا تو اس نے بلال کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے کتنی ٹھیک ہو، بلال یہ کہتے ہوئے اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ایجنٹ سی تھی اور اردو جانتی تھی، دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے پاکستان سے ہو، لیکن وہاں پر ان کے جتنے بھی مریض تھے سبھی پاکستانی تھے، شاید ان کے اردو بولنے اور سمجھنے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر خیریت، کیا ہوا میری بہن کو؟ واقعی بلال واقعی میں اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھا۔ بہن مطلب؟ لیڈی ڈاکٹر نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ میری بہن ہے، بلال نے لیڈی ڈاکٹر کی خیریت کو تھامتے ہوئے اقصیٰ اور اپنے رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے بلال سے مرتضیٰ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ اصل میں پاکستان میں ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آئی تھی۔ بلال نے اقصیٰ کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔ وہ اچھا، بہت مبارک ہو، آپ ماموں بننے والے ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ کیا؟ حیرت و خوشی سے بلال کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے اقصیٰ کا ماتھا چوما اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ اقصیٰ بہت شرمائی تھی، اس کی تو نظریں ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بلال نے سحر کو بتایا تھا، اس نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو اقصیٰ تمہیں۔ ایک بات کہوں؟ سحر کے یوں سوال کرنے پر اقصیٰ نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر تمہارا بیٹا ہوا تو وہ تمہارا، اگر بیٹی ہوئی تو وہ میری۔ سحر سے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اقصیٰ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تو سحر کی بات۔ سحر نے اس کے سر پر ہلکی سی چیٹ لگائی۔ میں تمہاری بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لے لوں گی، سحر نے خوشی سے چہکتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ نہیں سحر، میں نہیں چاہتی جو کچھ میرے ساتھ ہوا میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو وہ سب۔ مرتضیٰ ایک بہت اچھے انسان ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی شادی سے پہلے ہم دونوں ہی رضامند نہیں تھے۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، مرتضیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ فاطمہ کی طرف سے۔ اگر مرتضیٰ اچھے نہ ہوتے تو سوچو اس وقت میں کہاں کھڑی ہوتی، بتاؤ۔ مرتضیٰ نے ہی مجھے سہارا دیا، ورنہ اگر وہ مجھے قبول نہ کرتے، وہ مجھے بعد میں طلاق دے دیتے تو میں کہاں جاتی۔ سوچو، شادی کے بعد لڑکی کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ مجھے بھائی اور تم نے بہت عزت دی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے دن کیسے گزر گئے یہاں۔ مگر پھر بھی جو سکون اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ چاہے میری بیٹی ہو یا بیٹا، ان پر میں کبھی بھی اپنی مرضی مسلط نہ کروں۔ میری اولاد کا جب یہ وقت آئے گا تو وہ خود فیصلہ کرنے کی حقدار ہوگی۔ ہر لڑکی کو مرتضیٰ جیسا شوہر اور بلال جیسا بھائی نہیں ملتا، سمجھے؟ اس نے چند الفاظ میں سحر کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا اور دروازے کے باہر کھڑا بلال سب بہت کچھ سن چکا تھا۔ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر شرمندہ بھی تھا، مگر اسے اطمینان تھا کہ اقصیٰ کا شوہر اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مرتضیٰ اقصیٰ کو لینے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، لیکن آج تو اقصیٰ کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اقصیٰ نے اسے اتنی اچھی خبر جو سنائی تھی۔ اقصیٰ اس کے پاس آئی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟